الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إلى النبي الحبيب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پھول بھیجو نہ پتیاں بھیجو، پھول بھیجو نہ پتیاں بھیجو، پنج وقتہ سلامیاں بھیجو. بولو پھول بھیجو نہ پتیاں بھیجو، پنج وقتہ سلامیاں بھیجو. اور یا رسول اللہ ہم نے بھیجے درود کے تحفے، ہم نے بھیجے درود کے تحفے، آپ جنت کی چابیاں بھیجو. ہم نے بھیجے درود کے تحفے، آپ جنت کی چابیاں بھیجو. اور یا نبی اپنے پاک ہاتھوں سے، یا نبی اپنے پاک ہاتھوں سے بھوکی امت کو روٹیاں بھیجو، بھوکی امت کو روٹیاں بھیجو. اور چھن گئے تاج تاجداروں کے، چھن گئے تاج تاجداروں کے، اپنے پیروں کی جوتیاں بھیجو، اپنے پیروں کی جوتیاں بھیجو. ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. قابل مبارکباد ہیں آپ حضرات اور اس مسجد کے بانی و متولی عالی جناب حسین الکثیری صاحب. وہ زمانے کے بعد صاحب کی صورت نظر آئی کہ بھی سرکار کے ذکر پاک کے صدقے میں ملاقات ہو جا رہی ہے. حصول سعادت کے لیے کچھ دیر بنیادی باتیں آپ حضرات کے سامنے بتاؤں گا. ان کے والد ماجد علیہ رحمہ بڑے اہتمام کے ساتھ حضور کے آثار مبارک کی زیارت کرواتے تھے. اس میں بھی میں ایک شریک ہوا کئی بار. اسی روایت کو انہی کے فرزند نے قائم رکھا. تو آج کچھ آثار مبارک کے متعلق آپ حضرات کے سامنے یہ بچے بند کر دیجئے، جس کے بھی مائک موبائل سے بند کر دیجئے گا. کچھ بنیادی باتیں آپ حضرات کے سامنے بتانے کی کوشش کروں گا مختصر سی اس محفل میں. اسلام میں مسلمانوں میں 73 فرقے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے باب الفتن کی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پچھلی امت میں 72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. کلہم فی النار الا واحدہ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، ایک جماعت جنت میں جائے گی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سی جماعت جنت میں جائے گی؟ آقا نے فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس طریقے پہ چلے گا وہ جنت میں جائے گا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ، جس پر میں، کیا فرمایا حضور نے؟ جس پر میں کا مطلب سنت اور صحابہ کا مطلب جماعت. ہر جماعت کا نام جماعت کا ملا رکھتا ہے، ہماری جماعت کا نام رسول اللہ نے رکھا ہے.
فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ، میں کا مطلب سنت، صحابہ کا مطلب جماعت، تو ہماری جماعت کا نام ہے اہل سنت والجماعت۔ جتنے فرقے ہیں ان فرقوں میں جماعت اسلامی ہے۔ ابھی آتے وقت دیکھ رہا تھا، راستے میں ہمارے ساتھ نے مولوی صاحب نے بتایا سلفیوں کی مسجد ہے، محلے میں کوئی رہتے نہیں، مسجد بنا لیتے لوگ، پھر پیسے دے کے، آج کل جو ہے جبری مذہب چل رہا نا، ہندو پیسے دے کے جو ہے ہندو بنا رہے ہیں، پیسے دے کے جو ہے وہ کر رہے ہیں، کرسچن بنا رہے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی پیسے دے کے جو مسجد میں نماز پڑھے اس کو 50 روپے، فجر کی نماز پڑھ لیے تو اڈلی ڈوسا۔ تو یہ کرسچینٹی انگریزوں کا طریقہ ہے کہ پیسہ پھیلا کے جو ہے اپنے مذہب کی تبلیغ کرو۔ اہل سنت والجماعت سمندر ہے، لوٹے نکالنے سے سمندر کو فرق نہیں پڑتا، ہمارا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ لیکن ایک بات بتائیں کہ جتنے فرقے ہیں، جماعت اسلامی ہے، تبلیغی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، سلفی ہے، یا جتنے بھی فرقے ہیں، شیعہ ہیں، مہدوی ہے، کسی بھی جماعت میں عبادت کا جھگڑا نہیں ہے۔ کسی بھی جماعت میں عبادت کا جھگڑا نہیں ہے، عبادت پہ کبھی جھگڑا ہوا ہی نہیں۔ استاد نہیں کرا تو شاگرد کہاں سے کریں گے؟ عبادت پہ کہیں اختلاف ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سنت الجماعت والے، بزرگان دین کے چاہنے والے، غوث و خواجہ کے چاہنے والے 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو اہل حدیث 6 وقت کی پڑھ رہے ہیں، جماعت اسلامی والے 7 وقت کی پڑھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، 5 وقت کی نماز پہ سب متفق ہیں، رمضان کے 30 روزوں پہ سب متفق ہیں، زکوٰۃ پہ، حج پہ سب پہ متفق ہے۔ جب ساری عبادتوں پہ سب متفق ہیں تو پھر الگ کہاں ہوئے؟ یہ فرقے اور ہم لوگ الگ کہاں ہوئے؟ اب تھوڑی دیر آپ سنجیدگی سے سنیں، ہم الگ کہاں ہوئے؟ ایک ہے عبادت، ایک ہے تعظیم، اس کو انگریزی میں بولو، ایک ہے ورشپ، ایک ہے ریسپیکٹ۔ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں، ماں سوا اللہ، عبادت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اور عبادت کے کوئی لائق ہی نہیں ہے۔ عبادت صرف اللہ کی۔ ازل میں فیصلہ ہوا کہ ملائکہ یونیورسٹی کا وائس چانسلر ابلیس فرشتوں کا استاد تھا، جنت میں رہتا تھا۔ بظاہر ہے کہ جنت میں رہتا تو پتے تو نہیں کھیلتا تھا، جنت میں رہتا تھا تو شراب کی بھٹی تو نہیں لگایا تھا، جنت میں رہتا تو عبادت ہی تو کرتا تھا۔ فرشتوں کو خدا کی توحید کے راز بتاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ بعد میں ہوئے، پہلے کلیم اللہ تو یہ نہیں تھا، اللہ بولتا تھا انہیں سنتا تھا، قرب کی منزل میں تھا، جنت میں رہتا تھا۔ اب اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ایک فیصلہ فرمایا، عبادت کرنے والوں کی اقسام بیان کر دیے، عبادت کرنے والے کون سے صحیح عبادت کرنے والے ہیں اور کون سے غلط ہیں، ڈپلیکیٹ۔ یہ فیصلہ یہاں نہیں ہوا، وہی ہوا۔ اب شیطان عبادت کرتا، فرشتوں میں رہتا، فرشتوں کا استاد تھا، جنت میں جھولے پہ بیٹھ کے فرشتوں کو پڑھاتا تھا۔ یہ تو یہاں کے شیخ الحدیث ہے، وہ تو وہاں کا شیخ الحدیث تھا۔ یہ مدرسوں میں پڑھانے والے اور ہیں، وہاں پڑھاتا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ فسجدوا الا ابلیس ابی واستکبر وکان من الکافرین، سب سجدے میں گر گئے، فرشتے سجدے میں گر گئے، شیطان انکار کرا۔ اب یہ راز کو معلوم کرو۔ اللہ کی عبادت تو ابلیس کر رہا تھا، عبادت تو ہو رہی تھی، اب کا کیا سجدہ کروا رہا تھا؟ سجدہ تو اللہ کو کر ہی رہا تھا۔ وہ ابلیس جو ہے اللہ کا سجدہ تو کر رہا تھا، پھر اللہ نے اور ایک سجدہ کون سا کروایا؟
آدم علیہ السلام کو عبادت کا تو سجدہ نہیں تھا، وہ عبادت تو اللہ کی ہو رہی تھی، تو پھر آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کروایا وہ عبادت کا نہیں تھا، وہ کون سا سجدہ تھا؟ وہ ادب کا تھا، وہ تعظیم کا سجدہ تھا۔ تو ابلیس کو اللہ کی عبادت سے انکار نہیں ہے، وہ انکار کرا سجدے کا، آدم کا ادب نہیں کروں گا، اللہ کے محبوب کی تعظیم نہیں کروں گا، اور اللہ نے ازل میں فیصلہ فرما دیا کہ اللہ کو وہ عبادت قبول نہیں ہے جس عبادت میں اس کے محبوب کی تعظیم نہیں ہے، جس عبادت میں اس کے محبوب کی تعظیم نہیں ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، فرشتے سجدے میں گر گئے، انہیں انکار کرا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، یہ انکار کرا۔ اب میرے دوستو، ابلیس بھی جانتا تھا کہ یہ آدم کو تو سجدہ کروایا جا رہا ہے، یہ آدم کا ادب کروایا جا رہا ہے، آدم کا ادب و تعظیم کی جا رہی ہے، یہ تعظیم کا انکار کرا۔ آپ کے ہر نماز میں آپ 2 سجدے کرتے ہیں، ہر فرض نماز میں ہر رکعت میں 2 سجدے کرتے ہیں، اللہ تو 1 سجدے کا حکم دیا تھا، 2 کیوں کر رہے؟ اللہ نے تو 1 سجدے کا حکم دیا تھا، آپ 2 سجدے کیوں کر رہے ہیں؟ ہوا یہ کہ فرشتے جب اللہ نے حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتے سجدے میں گر گئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگے، آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ جب سجدے سے سر اٹھائے تو دیکھا کہ استاد پہ لعنت برس رہی ہے، اللہ کی لعنت استاد پہ برس رہی ہے، اللہ کا غضب و جلال، اللہ فرما رہا فخرج فإنک رجیم فإن علیک لعنتی الی یوم الدین، نکل مردود، قیامت تک کے تجھ پہ لعنت ہے۔ جیسے ہی استاد پہ لعنت دے کے فرشتے دم سے دوسرے سجدے میں گر گئے، فرشتے دوسرے سجدے میں گر گئے۔ پہلا سجدہ حکم پہ کرے، دوسرا سجدہ اس بات پہ کرے کہ بچ گئے، شکرانے میں دوسرا سجدہ کرے۔ آج بھی ہم نماز میں 2 سجدے کرتے ہیں، پہلا سجدہ حکم کا کرتے ہیں اور دوسرا سجدہ شکرانے کا کرتے ہیں۔ اب شیطان مردود جب ہوا اللہ سے آرگومنٹ کرنے لگا، اللہ نے فرمایا ابلیس آدم کو سجدہ کیوں نہیں کرتا، کیوں سجدہ نہیں کرتا، ریزن بتا، میرا حکم کیوں نہیں مانا، آدم کو سجدہ کیوں نہیں کرا؟ تو یہ جتنے سلفی دیوبندی جماعت اسلامی والے حضور کو بشر ہیں بشر ہیں بشر ہیں، رسول اللہ بشر ہیں رسول اللہ بشر ہیں، کون نہیں معلوم ہے بشر ہے؟ رسول اللہ کے بشریت پہ ایمان ہے ہمارا، اللہ کے نبی بشر ہیں، یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ مگر ہر تو بولے کہ بھئی آپ لوگ یہ کیوں بولتے ہیں تقریروں میں حضور بشر ہیں حضور بشر ہیں؟ تو بولے مولانا حقیقت بولتے ہیں، تو بولا ہر حقیقت بولی نہیں جاتی، ہر حقیقت حضور بشر ہیں تو کیا بولنے کے لیے لفظ بشر ہی رہ گیا، مگر ہر حقیقت بولی نہیں، بولے حقیقت تو بولنا پڑے گا مولانا۔ تو بولا ہر آدمی جانتا ہے اس کی اماں جو ہے اس کے بابا کی جورو ہے، اس کی ماں اس کے بابا کی جورو ہے، کبھی اماں کو پکارو میرے بابا کی جورو ادھر آؤ۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ اس کا ماموں اس کے باپ کا سالا ہے، کبھی ماموں کو بابا کے سالے بول کے پکارتے، بابا کا ہے بابا کے سالے ادھر آؤ، بس بولے گا ارے بدتمیز کیا سیکھ کے آ رہے ہیں، بولے حقیقت بولو میرے بابا کے سالے نہیں ہے کیا؟ ماموں بولے گا ارے بیہودے، اگر بولنا ہے تو ماموں جان بول، ماموں صاحب بول، ماموں پاشا بول، یہ بابا کا سالا کہاں سے نکال رہا آپ کو؟ تو نبی بشر ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن بولیں گے نہیں، جب بولیں گے تو طٰہٰ و یاسین بولیں گے، مزمل و مدثر بولیں گے، سید الانبیاء بولیں گے، رحمت للعالمین بولیں گے۔ بولنے کے لیے تو بہت سارے الفاظ ہیں، مگر یہ بھی یاد رکھنا سب سے پہلے نبی کو بشر ابلیس بولا، سب سے پہلے نبی کو بشر ابلیس بولا، اور یہاں نہیں بولا وہاں بولا، اوپر ہی بولا، اور لفظ بشر توہین کے لیے بولا، تعظیم کے لیے نہیں بولا۔ اللہ نے پوچھا کہ ابلیس آدم کو سجدہ کیوں نہیں کرا؟ تو قرآن سنیے، قرآن پاک میں وہ کہتا ہے قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ بَشَرٍ، مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا میں بشر کو سجدہ کروں، مجھے مناسب نہیں معلوم ہوتا
میں بشر کو سجدہ کروں، تو بشر کہنے کی ابتدا نبی کو سب سے پہلے ابلیس نے کی، وہاں انہیں نے ابتدا کی، اور یہ گلی گلی بولتے پھر رہے ہیں۔ اب اندازہ لگاؤ کہ یہ جماعت کون سی جماعت ہے؟ یہ وہی بولی بولتی ہے جو ابلیس بولتا ہے۔ اب ایک ہے عبادت اور ایک ہے تعظیم۔ یہ تو اللہ کی مرضی، وہاں آدم علیہ السلام کے سامنے جھکایا، حکم کی تعمیل ہے، خدا کا حکم ماننا بھی عبادت ہے۔ وہاں آدم کے سامنے اکثر میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ جتنے وہابی سلفی حج کو جاتے ہیں تو کیا کرتے ہوں گے حج میں؟ یہ حج میں تو اللہ کا کوئی کام ہی نہیں ہے، حج میں تو کوئی اللہ کا کام ہی نہیں ہے، اور جتنے کام ہیں اللہ کے نبیوں کے کام ہیں۔ اب کعبۃ اللہ شریف کا جو 7 مرتبہ طواف کرے، 7 چکر لگائے، کعبے میں کہیں بھی نماز پڑھو تم ہو جائے گی، لیکن جب واجب الطواف ادا کرنا ہے تو تم کو مقام ابراہیم کے سامنے آنا ہوگا۔ مقام ابراہیم واجب الطواف ادا کرنا ہے تو مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہونا پڑے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو اپنی سجدہ گاہ بناؤ، اور ارشاد ہوتا ہے کہ بَبَرَکَۃٌ مُبَارَکَۃٌ فِیہِ آیَةٌ بَیِّنَاتٌ فِیہِ مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم بڑی عظمت والا ہے، میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے، مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے رہ کے کعبے کی تعمیر کرے تھے، کعبے کی تعمیر کرے تھے، تو اس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان جم گئے، اور آج بھی وہ قدموں کے نشان موجود ہیں، حاجی جا کے دیکھتا ہے۔ اب اللہ کی مرضی، وہاں آدم علیہ السلام کے سامنے جھکایا یا نبی کے قدموں کے سامنے جھکا دیا؟ یا نبی کے قدموں کے سامنے جھکایا۔ اور یہاں کے وہابی بھی جا کے نماز پڑھتے، میں نے پوچھا بھائی یہاں کا ہی کچھ جھکے آپ؟ وہاں تو بڑا شرک بولتے تھے، آپ شرک بولتے تھے، یہاں کا ہی کچھ جھکے؟ نہیں معلوم یہاں جھکنا کہتے نا نماز پڑھنا۔ بولا تیری عبادت میں ہماری عبادت میں یہ فرق ہے، تو بغیر سمجھے کرتا ہے، ہم سمجھ کے کرتے ہیں۔ اب اللہ کی عبادت کعبۃ اللہ شریف میں ہو رہی ہے، مگر احترام نبی کے قدموں کے نشان کا ہے۔ ہر عبادت میں تعظیم کمپلسری ہے، تعظیم ایک الگ چیز ہے، عبادت ایک الگ چیز ہے۔ تعظیم اللہ کے محبوبوں کی، عبادت اللہ کی، مگر ہر عبادت میں ادب ضروری ہے۔ ہر ادب عبادت نہیں ہے، بولو، ہر ادب عبادت نہیں ہے، مگر ہر عبادت میں ادب ضروری ہے۔ اب 2 جملوں میں نتیجہ سن لو۔ ادب کے ساتھ عبادت یہ فرشتوں کی، تعظیم کے ساتھ عبادت یہ فرشتوں کی عبادت، اور بغیر تعظیم کے عبادت یہ ابلیس کی عبادت۔ آج یہ وہابیوں میں ہماری عبادت میں یہ فرق دیکھ لیجئے آپ، کہ مسجد میں صلاۃ و سلام ہو رہا، یہ اٹھنے کو تیار نہیں، بیٹھے رہتے، نہیں ہم نہیں کھڑے رہیں گے۔ کھڑے رہنا تعظیم ہے بھائی، کوئی میں آیا تو آپ کھڑے ہو گئے ادب کے لیے، باوا آئے بیٹھ کے سلام کرو، چچا آئے آرے چچا چچا بولے گا رے بےہودے بیٹھ کے سلام کر رہا، بیٹھ کے سلام کر رہا، نہیں رہنے دیجیے کھانسی ہے میرے کو، بیٹھ کے سلام کر رہا ہو، بیٹھ کے سلام کرنا نا، ارے بےہودے میں تیرا چچا رہے، تیرے باوا کا بھائی، اٹھ کے سلام کرنا، تو سلام کھڑے رہ کے کرنا یہ ادب ہے، بولو، کھڑے رہ کے سلام کرنا یہ ادب ہے۔ اب وہابی سلام کا انکار نہیں کر سکتا، کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن میں سلام کا ذکر ہے، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پہ صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی سلام بھیجو، تو ظاہر ہے کہ انہیں سلام کا تو انکار نہیں کرتا، کھڑے رہنے کا انکار کر رہا۔ کہے گا کھڑے رہنے کا، کھڑے رہنے میں ادب ہے، تو اب نتیجہ کیا ہے؟ ابلیس جھکنے کو تیار نہیں، انہیں اٹھنے کو تیار نہیں۔ تو ادب عبادت میں کمپلسری ہے، اب بغیر ادب کے، اور اہل سنت والجماعت
الحمدللہ ادب سے مالا مال ہے. یہ واحد جماعت ہے جس کے پاس بے ادبی کا تصور نہیں ہے. ادب کا خزانہ ہے. اور یاد رکھنا ہم لوگ تو اتنے مالا مال ہیں، ربیع الاول کا مہینہ آیا پمفلیٹ چھپنا شروع ہو جاتے. میلاد کرنا حرام ہے، بدعت ہے، جھنڈے لگانا بدعت ہے، یہ بدعت ہے، بکواس شروع کر دیتے. یہ بولتے جا رہے ہیں، سنی لگاتے جا رہے ہیں. ایکشن اور ری ایکشن نہیں ہے. یہ جتنی مخالفت کر رہے ہیں اتنا دھوم دھڑاکا ہوتا جا رہا. اب ہر مہینے میں ربیع الاول کا مہینہ آیا شروع، 11ویں کا مہینہ آیا شروع، رجب کا مہینہ آیا شروع. جدھر جب دیکھو شروع ہو جاتا ہے تو یاد رکھنا کہ اسی جھاڑ پہ پتھر آتے ہیں جس پہ پھل لگتا ہے. اسی درخت پہ پتھر آتے ہیں جس پہ پھل لگتا ہے. تو اہل سنت والجماعت کتنے پھلدار ہیں کہ ہر مہینے میں پتھر آ رہے ہیں. اگر یہ ہماری مخالفت نہ کرتے تو ہم اپنے حق ہونے کا پہچاننا مشکل ہو جاتا. یہ ہماری مخالفت سے پتہ چل رہا ہے کہ ہم کتنے سچے ہیں. تو ادب اسلام کی اہل سنت والجماعت کی پہچان ہے. اور میرے دوستو، میں تمہارے اپنے معلومات کے لیے کہتا ہوں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں تم کو دلائل نہیں معلوم، عوام الناس کو نہیں معلوم کہ یہ کیوں کرتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے. اور جتنے یہ سلفی وہابی ہیں یہ سب غریب بچوں کو پکڑ کے پوچھتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے، قرآن میں کہاں ہے. ہم تو دیکھے حدیث میں کہیں نہیں ہے. اب بیچارے کو مسجد میں اذان ہو رہی ہے، مؤذن اذان دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. تو ہمارے سنی انگوٹھے چومتے ہیں نا. اب انہیں بازو کھڑے رہ کے پوچھتا کیا کر رہے ہیں آپ، کیا کر رہے ہیں. بچہ والا انگوٹھے چوم رہے ہیں. قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے، حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے. اب یہ بیچارہ ہے تو بتائیے آپ، بھائی تو پڑھا. اب انہیں دوسرے جمعے میں جو ہے انگوٹھے چومنے کو جا رہا اس کو دیکھ کے چھوڑ دیتا، کہاں پیچھے لگ جاتا. کی میں آسان زبان میں تم کو بتا دیتا ہوں، کچھ چیزیں جو ہے علامتیں ہوتی ہیں، آئیڈینٹیفیکیشن ہوتا ہے، آپ کی پہچان ہوتی ہے. اور پہچان مذہب نہیں ہوتی، پہچان مذہب نہیں ہوتی. یہ اہل سنت والجماعت کی پہچان ہے. مسجد میں 100 نمازی ہیں، 99 نے انگوٹھے چومے، ایک نہیں چوما. 99 نے چوما، ایک نہیں چوما. تو بچہ بولتا آ گیا رے، آ گیا. کون ہے؟ پکڑا ہے، 24 نمبر ہے. اے بچوں سے پوچھے کہ بیٹے تم کیسے پہچانے؟ بولے 100 انگوٹھے چومے، انہیں نہیں چوما. تو انگوٹھے چومنا یہ فرض و واجب نہیں ہے، یہ ہماری پہچان ہے، ہماری پہچان ہے. ارے جب نادان ہو، اس چھوٹی سی مجمع میں انگوٹھے چوم کے ہم جب پہچانے جاتے ہیں، اسی تعظیم کے صدقے محشر میں بھی پہچانے جائیں گے. تو علامتیں مذہب نہیں ہوتی، یہ ہماری پہچان ہے. غوث اعظم کا جھنڈا لگا رہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، نہ فرض ہے بولو نہ واجب ہے، مگر لگا رہے ہیں. کیوں؟ جھنڈا دیکھتے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ ہمارے بھائی کا گھر ہے، یہ ہمارے. اب یہ پڑوس میں آ کے یہ بھی رہتے وہابی، جھنڈا کہیں کو چڑھا رہے ہیں، جھنڈا کہیں کو چڑھا رہے ہیں. نہیں، کہیں بھی نہیں لکھا ہے. اصل میں انہیں جو پڑوس میں آ کے رہ گیا نا، ادھر والا پہچانے جا رہا جھنڈے سے، ادھر والا پہچانے جا رہا، بیچ میں انہیں پھنس گیا. تو دوسرے محلے والے آ کے بولے بھائی بازو کون ہے؟ اے ادھر کا ہی ہے. تو جھنڈا جو ہے نہ فرض ہے نہ واجب ہے، یہ سنی جماعت کے گھر کی پہچان ہے. اس لیے اب اگر آپ اپنی علامتیں ختم کر دو گے تو پہچانو کیسے؟ علامتیں باقی رکھنی پڑتی ہے، اپنی پہچان، اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کو باقی رکھنا پڑتا ہے. اب چاہے جھنڈا چڑھانا فرض ہو نہ یا واجب ہو، لیکن ہر سنی کے گھر پہ جھنڈا رہنا تاکہ داخل ہوتے ہی پتہ چل جائے گا یہ غوث اعظم کے چاہنے والوں کا محلہ ہے. تو آئیڈینٹیفیکیشن ہے. تو اب ایک ہے ادب، ایک ہے عبادت. ہر عبادت میں ادب ضروری ہے، ہر عبادت میں
ادب ضروری ہے. انہی آداب میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں تقوی ہے. ایک تقوی وہ ہے جو آدمی کو نماز سے ملتا ہے, روزے سے, عبادتوں سے ملتا ہے. اور عبادتوں کا تقوی کبھی بھی ہاتھ دے سکتا ہے. عبادتوں کا متقی, بڑے بڑے متقی جہنم میں چلے جائیں گے. اب شیطان دھکے کھاتے پھر رہا نا بھائی. شیطان متقی تھا, جنت میں رہتا تھا تو متقی تھا, اور آج بھی سب سے زیادہ اللہ کا ماننے والا وہ نہیں ہے. اتنا پکا موحد ہے, ساری دنیا سے شرک کرا رہا مگر خود شرک نہیں کرتا. خود شرک نہیں کرتا. ایک دفعہ روتے بیٹھا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرنے جا رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو رحم آیا, روتے ہوئے دیکھے. ابلیس کہے کے لیے رو رہا, بولے موسیٰ بہت تھک گیا, وہ ایک سجدہ کر لیتا تو نجات تھی. زمین پہ ایک بالش جگہ باقی نہیں ہے جہاں میں سجدہ نہیں کرا, ہر جگہ سجدہ کرا. ایک بالش جگہ روئے زمین پہ باقی نہیں ہے جہاں میں نے سجدہ نہیں کیا. اور شاگرد بھی طے کر کے نکلے, استاد جہاں جہاں تم سجدہ کرے وہاں ہم کریں گے. موسیٰ اللہ سے کہہ کے معافی دلا دو. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کر کے واپس آئے تو بولے مولا ابلیس ملا تھا, بہت پچھتا رہا, بہت پچھتا رہا, اور معافی کے لیے کہہ رہا ہے تجھ سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ جا کے ابلیس کو خوشخبری سناؤ, میں اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ آدم کی قبر کو سجدہ کر دے, وہ آدم کی قبر کو سجدہ کر دے. موسیٰ علیہ السلام آئے آگے, بولے ابلیس تیرا تو کام ہو گیا, تیری معافی کا اعلان ہو گیا. کیا ہوا؟ بولے اللہ فرماتا کہ آدم کی قبر کو سجدہ کر دے, اللہ تجھے معاف کر دے گا. تو کھڑے رہ کے بولا میں آدم کو نہیں کرا, اس کی قبر کیا کروں. اتنا زیادہ توحید پرست, لیکن جو ظاہر کا تقوی ہے نماز و عبادت کا کبھی بھی ہاتھ دے سکتا ہے. لیکن اللہ رب تبارک و تعالیٰ کو وہ تقوی زیادہ پسند ہے جو دل کا تقوی ہے, جو دل کا تقوی ہے. اور دل کا تقوی یہ عبادتوں سے نہیں ملتا. دل کا تقوی نماز روزے حج سے نہیں ملتا. دل کا تقوی کس چیز سے ملتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَمَن يَعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں, جو اللہ کی نشانیوں کا ادب کرتے ہیں, یہ ان کے دل کا تقوی ہے. اب میرے دوستو, صحابہ کرام عمل کے پہاڑ تھے. کیا کوئی صحابہ سے زیادہ عمل کر سکتا؟ بولو بھائی. اچھا یہ بھی بتاؤ, صحابہ کرام اس جماعت کا نام ہے جن کے ہر عمل سے اللہ راضی ہے. جن کے بولے ہر عمل سے اللہ راضی ہے. اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. تو کوئی ایسا عمل بتا سکتے ہیں جس کے صحابہ کے کرنے سے اللہ ناراض ہے؟ اللہ بھی راضی, اللہ کے رسول بھی راضی. اب بخاری شریف کتاب الوضو, یہ بات کرے گی بخاری 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 بولتے نا, بخاری شریف سنو. بخاری شریف کتاب الوضو, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے ہیں. سرکار کھکار کے تھوکے, حضور تھوکے, حضور کلی کرے تو صحابہ آگے بڑھ کے ہاتھوں میں پانی لے لیے. صحابہ آگے بڑھ کے ہاتھوں میں پانی لے لیے اور حضور کا کلی کیا ہوا پانی لے کے پینے لگے, چہرے پہ ملنے لگے. اللہ کے نبی وضو کرتے وقت پاؤں دھو رہے ہیں. تو بخاری شریف کی حدیث ہے, حضرت انس فرماتے ہیں کہ صحابہ گھروں سے برتن لے کے آتے اور حضور کے پاؤں کا دھویا ہوا پانی لے کے گھر کو جاتے, خود پیتے, اولاد کو پلاتے. یہ عشق و محبت صحابہ کرام کا. یہ تو وضو کرتے وقت پانی کا قصہ تھا. حجۃ الوداع میں حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بال مڑوا رہے ہیں, حلق کروا رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ وضو کرتے وقت تو صحابہ کرام برتن لائے ہوں گے, دھکے لگے ہوں گے پانی لینے میں, لیکن جب ہاتھ میں اس طرح کھلا ہوا ہے اور حجام جو ہے بال اتار رہا ہے تو صحابہ پورے آ کے بیٹھ گئے.
اور حجۃ الوداع میں 1.25 لاکھ صحابہ تھے، 1.25 لاکھ حضور کے اطراف میں آ کے بیٹھ گئے. اب کیا کے لیے بیٹھے؟ حضور کے بال لوٹنے، حضور کے منہ مبارک ہے. بخاری شریف باب الآثار کی حدیث ہے. باب الآثار کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بال مڈا رہے ہیں تو صحابہ آ کے بیٹھ گئے. تو میرے آقا نے عاشقوں کے مزاج کو دیکھ لیا کہ یہ میرے بال کے لیے جمع ہوئے ہیں. حضور نے دور کیا، دور بیٹھو، دور بیٹھو. جب بال مڑائے گئے تو سرکار نے اپنے بال کا ایک گچھا پورا ایک سائیڈ کا ہاتھ میں پکڑا اور پکڑ کے حضرت ابو طلحہ انصاری کو بلایا. صحابی رسول، ابو طلحہ ادھر آؤ. لبیک یا رسول اللہ. حضور نے ان کو بال اپنے عطا فرمائے. عطا فرما کے فرمایا کہ فاقسموا بین الناس، اس کو لوگوں میں تقسیم کر دے. بولے اس کو لوگوں میں تقسیم کر دے. حضرت ابو طلحہ لے کے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ بولے یا رسول اللہ بانٹنے کا تو موقع ہی نہیں ملا، پوروں نے لوٹ لیا. حضور نے پھر دوسری طرف کے بال عطا فرمائے، فرمایا لوگوں میں تقسیم کر دے. اب نبی کے موئے مبارک، نبی کے آثار مبارک، نبی کے بال بانٹنا نبی کی سنت ہے اور لوٹنا صحابہ کی سنت ہے. اب اگر ہم سرکار کے موئے مبارک کی زیارت کرتے ہیں، وہاں بھی کیا بولتا یہ حضور کے ہیں، یہ حضور کے ہیں. بھئی ہے حضور کے ہیں، کیا ثبوت ہے؟ کیا ثبوت ہے یہ حضور کے ہیں؟ تیرے بابا کا نام کیا ہے؟ ہمارے بابا کا نام عبد الرحمن ہے. کیا ثبوت ہے؟ کیا ثبوت ہے؟ اور کیا ثبوت ہے؟ ہماری اماں بولے. تیری اماں بولنے سے میں مان لوں. شریعت میں عورت کی گواہی ادھوری گواہی، ایک عورت کے بولنے سے تیرے باپ کو کیسے مانوں میں؟ تو بولے نہیں پورے محلے والے بولتے. والا سب کھڑے تھے آگے. ارے جس تیرے نسب کے بارے میں اگر تیری ماں کہہ رہی ہے تیرا باپ یہ ہے تو ساری دنیا تیرے باپ کو مان رہی ہے. اور جس موئے مبارک کو سارے مسلمان کہہ رہے ہیں میرے آقا کے، تو پوچھتا ثبوت ہے؟ اور یاد رکھنا نبی کے موئے مبارک کے لیے ثبوت وہی تلاش کرے جس کا اپنا ثبوت نہیں ہے. حلالی کو ضرورت نہیں پڑتی، جہاں حرامی ہوگا تبھی تک ضرورت پڑے گی. ہم تو سرکار کے اس میں پاک آتا ہے سر جھکا دیتے ہیں. عشق و محبت میں دلیل نہیں ہوتی. عشق و محبت تو بلا دلیل کے ہوتی ہے. بولے عاشقین کے جو سمجھ میں آیا وہ کر دیا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے موئے مبارک تم لوگ زیارت کرتے ہو تو تمہارے دل میں یہ عقیدہ ہونا کہ جو تم کر رہے ہو یہ کوئی بدعت نہیں کر رہے ہو. اس لیے میں وہابیوں سے کہتا ہوں صحابہ کے طریقے پہ عمل کرو. میں بولا صحابہ کے عقیدے پہ عمل کرو. صحابہ کے بولو عقیدے پہ عمل کرو. بغیر عقیدے کے طریقے پہ عمل کر رہے ہیں. اب صحابہ کا عقیدہ کیا ہے سنو. ام المومنین ام سلمہ نبی کی بیوی ہیں، باب آثار النبی بخاری شریف. ام المومنین کے پاس حضور کے موئے مبارک تھے. کیا تھے؟ آثار مبارک. حضور کے آثار مبارک تھے. صحابہ میں کوئی بیمار ہوتا، کسی کے بچے بیمار ہوتے تو ام المومنین کے دروازے پہ آ کے کھٹکا مارتے. ام المومنین ہمارے گھر میں فلاں فلاں بیمار ہے، ذرا حضور کے تبرکن پانی عطا فرمائیے. تو ام المومنین اٹھتی. کون تھی ام المومنین؟ بولیے. ام سلمہ رسول اللہ کی بیوی، سارے مومنین کی ماں. وہ اٹھتی، چاندی کی نلی میں حضور کے موئے مبارک کو رکھی تھی. وہ اٹھتی اور پانی میں غسل دیتی، پانی میں ڈباتی اور وہ پانی لے جا کے صحابہ بیماروں کو پلاتے، خود پیتے. نبی کے بال سے شفا حاصل کرنے کا عقیدہ یہ بدعت نہیں ہے، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. ارے نبی کی ذات تو بڑی بات ہے، نبی کا بال بھی شفا عطا فرماتا ہے. تو ہمارا عقیدہ کوئی گڑے ہوئے عقیدے پہ ہم عمل نہیں کرتے ہیں. ہمارا عقیدہ وہی ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، توجہ، وہ گھڑی صحیح چل رہی میاں؟ اچھا کدھر ہے؟ اچھا
اہم بات میں اس لیے آپ حضرات کو بتا رہا ہوں کہ بھئی حسین القصیری جو ہے اپنی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور کے تبرکات اور آثار شریف کی زیارت کرا رہے ہیں. 99% آدمی آ رہا زیارت کر رہا, مزے نہیں معلوم. ہاں بھائی انہوں بلائے چلے گئے, کھانا کھلائے کھا لیے, لیکن جو سرکار کے تبرکات کی زیارت, تصور کرو ہم کہاں آقا کے بال کہاں, ان آنکھوں سے حضور کے موئے مبارک کی زیارت ہو رہی ہے. ہم گناہگاروں کو اللہ نے قیامت تک یہ کرم فرما دیا, نبی کو نہیں دیکھا تو کیا ہوتا ہے, نبی کے بال کی زیارت تو کر لے. وہ تو یہ وہ خوش قسمت ہیں جن کو یہ موقع ملتا ہے. ایک بار اللہ کے رسول علیہ السلام خوش ہوئے حضرت خالد سے, خالد بن ولید سیف اللہ, فرمایا خالد اس کو اپنے پاس رکھ, یہ جس کے پاس رہیں گے اللہ اسے کامیابی عطا فرمائے گا, اپنے بال عطا فرمائے. حضرت خالد بن ولید گھر میں آئے, اپنی بیوی سے بولے بیٹی میری ٹوپی میں اس کو سی دو. تو ٹوپی میں اندر استر میں سرکار کے بال رکھ کے موئے مبارک رکھ کے اس ٹوپی سی دیے. اور جب بھی کوئی جنگ میں جاتے تو خالد بن ولید وہ ٹوپی پہن کے جاتے اور اللہ کامیابی عطا فرماتا. خالد بن ولید جیسا کمانڈر, فوجی جنرل, جب سامنے تلوار چلتی ہو تو آدمی کی نظر تلوار پہ ہوتی ہے, لیکن خالد بن ولید کی ٹوپی جیسے ہلی تو یہ تلوار روک کے اپنی ٹوپی کو صحیح کرتے, ٹوپی کو صحیح کرتے. تلواریں چل رہی ہیں, ٹوپی کی حفاظت ہو رہی ہے. تو انگریزوں نے بولا یار یہ اتنا بڑا جنرل, سامنے تلواریں چل رہی ہیں, یہ گردن بچانے کے بجائے ٹوپی بچاتا. ٹوپی میں کچھ ہے, ٹوپی میں کچھ ہے, راز ہے ٹوپی کا, جان پہ کھیل کے ٹوپی بچا رہا. جنگ قادسیہ میں جنگ چل رہی ہے, اب تلوار کوئی بھی نہیں چلا رہا, ہر ایک ٹوپی پہ ہاتھ ڈال رہا. حضرت خالد بن ولید کی ٹوپی, خالد بن ولید بچتے جا رہے ہیں کہ بھئی تلوار چلانے کے بجائے یہ ٹوپی پہ اٹیک کرے. 150 مل کے ٹوپی پہ ہاتھ ڈالے. خالد بن ولید ٹوپی بچاتے رہے اور ٹوپی بچانے میں ٹوپی نیچے گر گئی. جیسے ہی ٹوپی گری خالد بن ولید گھوڑے سے کودے ٹوپی لینے کے لیے. وہ دشمن بھی, عیسائی بھی ٹوپی پہ حملہ, ادھر بھی. خالد بن ولید جب دیکھے خالد بن ولید ٹوپی میں نہیں لے سک رہا ہوں تو مجاہدین اسلام کو پکارا, اے مجاہدین اسلام یہ ٹوپی جانے نہ پائے. اب کمانڈر کا حکم تھا, جنرل کا, جہاد میں حکم ماننا فرض ہے امیر کا. سارے مسلمان ٹوٹ پڑے ٹوپی لینے کے لیے. ٹوپی لیتے لیتے 70 مسلمان شہید ہو گئے. کتنے؟ 70 مسلمان شہید ہو گئے, بس ٹوپی مسلمان لے لیے. اب جب جنگ میں کامیابی ملی, رات کو سب مل کے خیمے میں آئے خالد بن ولید کے, یہ پوچھنے کے لیے بھئی ایک ٹوپی کی کیا اہمیت تھی, ایک جاتی دوسری آ جاتی, آپ نے ایک ٹوپی کے لیے 70 مسلمانوں کو شہید کروا دیا. تو خالد بن ولید سے کہنے لگے امیر آپ کا حکم ماننا فرض تھا, ایک ٹوپی کے لیے 70 مسلمان شہید ہو گئے, آخر کیا تھی ٹوپی کی اہمیت. تو خالد بن ولید رونے لگے, بولے خدا کی قسم یہ ٹوپی کے لیے اگر 70,000 مسلمان بھی شہید ہو جاتے تو میں ٹوپی حاصل کر کے رہتا. بولے یہ ٹوپی کی اہمیت نہیں ہے, اس ٹوپی میں میرے آقا کے بال ہیں. بولے اس ٹوپی میں میرے نبی کے بال ہیں. اب 1400 سال پہلے, جملہ نوٹ کر لو, 1400 سال پہلے خالد بن ولید نے فرمایا میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ میرے آقا کے بال کسی ناپاک ہاتھ میں پہنچے. کیا فرمایا؟ میرے نبی کے بال کسی ناپاک ہاتھوں میں پہنچے. 1400 سال پہلے خالد بن ولید نے کہا, اور آج بھی خدا کی قسم کسی ناپاک کے پاس میرے آقا کے بال نہیں رہتے. 1400 سالہ تاریخ اٹھا کے دیکھو, جس کے پاس بھی ہے وہ اہل سنت والجماعت کے پاس ہے, کیونکہ یہی جماعت پاک ہے. یہ جماعت اس لیے پاک ہے, ان کے پاس غوث پاک ہیں. ہم تو پاکوں کے مذہب پہ چلتے ہیں, پاکوں کے مذہب پہ قائم ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. اور دکنی زبان کا محاورہ ہے با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. خوش قسمت ہو تم لوگ,
اب یہ اٹلی دوسے پہ اہل حدیث پھیل رہے ہیں سلفی، یہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں. یہ بہت بڑی سازش ہے اسلام کے خلاف یہ سلفیوں کی. یہ پتہ نہیں کہاں سے پیسہ لے کے آتے ہیں اور کہاں لا کے پیسہ لا کے پھیلاتے ہیں اپنی بدعقیدگی. ظاہر ہے کہ اگر میرے آقا کی عظمت ہی دل سے نکل گئی تو پھر وہ مسلمان رہ کے کیا فائدہ. مسلمان، اور آپ نے دیکھا ہوگا اتنے بڑے سلفیاں ہیں نا بھائی، جگہ جگہ میں مسمار لگتے کھڑے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں تو ایسے انداز میں پڑھتے ہیں. اتنے بڑے سنتوں کے عادی ہیں، ان میں کوئی ولی کیوں نہیں ہوتا؟ کسی جماعت میں ولی ملیں گے آپ کو؟ شیعہ ہیں، آیت اللہ ملیں گے، استغفر اللہ ملیں گے، رحمت اللہ ملیں گے، کیا ملیں گے، مگر کوئی ولی اللہ نہیں ملے گا. کوئی ولی اللہ نہیں ملے گا. سلفیوں میں، اہل حدیث میں، تبلیغی جماعت میں، جماعت اسلامی میں کوئی ولی نہیں ہوتا. کیونکہ ولی اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ مذہب سچا نہیں ہے، یہ عقیدہ سچا نہیں ہے. جب عقیدہ سچا ہوتا ہے تو اللہ اس مذہب میں ولی پیدا فرماتا ہے. اور 1400 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھو کہ جتنے اولیاء اللہ پیدا ہوئے ہیں سب کا تعلق اہل سنت والجماعت سے. اور تم بڑے خوش قسمت ہو کہ اللہ نے تم کو کسی اور جماعت میں پیدا نہیں کیا. اللہ نے اس جماعت میں پیدا کیا جس جماعت میں غوث اعظم کو پیدا کیا، جس جماعت میں غریب نواز کو پیدا کیا، جس جماعت میں بابا شرف الدین صاحب کو پیدا کیا. تو یہ جماعت ولیوں کی جماعت ہے. دنیا کی ہر جماعت جھوٹی ہو سکتی ہے، اللہ کے ولیوں کی جماعت جھوٹی نہیں ہو سکتی. تو اس اہل سنت والجماعت کی قدر کیجئے. یقیناً آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ سرکار کے تبرکات کی زیارت بھی کرتے ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت پہ ایک ذمہ داری ہے کہ مسجدوں کو بھی آباد کریں. میں حضور سے محبت ہے، آپ میں تبدیلی تو آنا چاہیے نا. جلسے ہو رہے ہیں، میلاد شریف کے جلسے ہو رہے ہیں، 11ویں شریف کے جلسے ہو رہے ہیں، آپ میں کیا تبدیلی آئی؟ آپ میں کیا چینجنگ آئی؟ کیا آپ کے قدم مسجد کی طرف بڑھے؟ اب وہاں بھی یہ تانا دیتا ہے کہ یہ 11ویں تو کرتے ہیں، 12ویں تو کرتے ہیں، جھنڈے تو چڑھاتے ہیں مگر مسجد میں نہیں آتے. یہ ہم پہ بہت تانا ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ شیطان اہل سنت والجماعت کی نماز کا دشمن ہے. سنیوں کو نماز پڑھنے نہیں دیتا، سنیوں کو مسجد میں آنے نہیں دیتا، اور ان کو گلی گلی پھرا کے پڑھا رہا. ان کو گلی گلی پھرا کے پڑھا رہا، پڑھو استاد کے سجدے قبول نہیں ہوئے تو تمہارے کہاں سے ہوں گے. اور شیطان کو معلوم ہے کہ یہ سنی صحیح ایمان والے ہیں، ایک رکعت نماز پڑھ لیں گے تو اللہ قبول فرما لے گا. اس لیے کہ شیطان کو شکست دینا ہے تو مسجدوں کو آباد کیجئے، خدا کے گھر کو آباد کیجئے، تاکہ یہ جو تانا دے رہے ہیں ہر ایک کے اوپر ذمہ داری ہے. ہر ماں باپ پہ ذمہ داری ہے اپنے بچے کو نماز کی تلقین کرے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ کے چھٹی پا لیے. اگر آپ نے نماز پڑھ لی تو قیامت میں آپ کو جواب دینا ہوگا آپ کے بھائی کا کہ تو نماز پڑھا، تیرا بھائی کیوں نہیں پڑھا. کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ. ایک دوسرے کے تم نگراں ہو، ایک دوسرے کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے. یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی نیازوں کو بھی سلامت رکھے مگر نمازوں کو بھی سلامت رکھے. نمازوں کی پابندی کیجئے، مسجدوں کو آباد کیجئے، آپ خدا کے گھر کو آباد کیجئے، اللہ آپ کے گھروں کو آباد فرمائے گا. آج مسلمانوں میں یونٹی، اتحاد کی بہت ضرورت ہے. اللہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کو ہماری حاضری قبول فرمائے، تبرکات رسول آثار نبوت کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار ہماری یہ حاضری اور زیارت کرنا قبول فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.